السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک جدید سبق، نیا سبق علم کلام کا لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم کلام میں بحث کس چیز سے چلتی ہے۔ تو علم عقائد میں جس کا ایک نام علم کلام بھی ہے، جو بحث چلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور دیگر ضروریات دنیا سے کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور دیگر ضروریات دنیا سے کی جاتی ہیں۔ اب اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، اس فن میں جو بحث چلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے، جس کو کہتے ہیں اصولیہ اور اعتقادیہ۔ اس فن میں جو بحث چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے، جس کو کہتے ہیں اصولیہ اور اعتقادیہ۔ اور پہلی قسم کے احکام سے تعلق رکھنے والے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم توحید و صفات کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جو بحث چلے گی تو وہ دو چیزوں سے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے، یا پھر جو دیگر علوم دینیہ ہیں ان سے چلے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے بحث چلے تو جس کو اصولیہ اور اعتقادیہ کہتے ہیں، اصولیہ اور اعتقادیہ کہتے ہیں، تو اب پہلی قسم کے احکام سے تعلق رکھنے والے علم کو علم توحید و صفات کہتے ہیں۔ علم توحید و صفات کہتے ہیں۔ یعنی پہلی قسم جو بحث چلتی ہے اس میں تو وہ کس سے چلتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے۔ اور جو احکام ہیں ان کو احکام کو کہتے ہیں اصولیہ اور اعتقادیہ، یہ اصل ہیں۔ اب کوئی شخص، اب پہلے آپ دوسری چیز دیکھیے۔ اب دوسری اس میں جو بحث چلتی ہے، دوسرے موضوع جو ہے وہ چلتی ہے دیگر علومات جو دینیہ ہیں، دیگر جو علوم دینیہ ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس سے بحث چلتی ہے۔ تو اب اگر اس والے جو دوسرا جو بحث، اس میں دوسرے جو موضوع پہ، ٹاپک پہ جو بحث چلتی ہے علوم دینیہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں فرعیہ اور جس حکم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرعیہ اور عملیہ۔ اور دوسری قسم کے احکام سے تعلق رکھنے والے علم کو علم شرائع والاحکام کہتے ہیں۔ علم شرائع۔ تو آپ دیکھیے جتنے بھی مسائل ہوئے وہ دو طریقے کے ہوئے، جتنے بھی احکام ہوئے وہ دو طریقے کے ہوئے، ایک تو اصولیہ اور ایک ہوئے فروعیہ، اصولیہ اعتقادیہ، اور دوسرے ہوئے دوسرے کیا ہوئے؟ فرعیہ اور عملیہ۔ اب دیکھیے جو ہمارے مسلمانوں میں جو پھر بھی فرقے بنے ہیں، فرقہ باطلہ، اب وہ فرقہ باطلہ جو بنے ہیں تو وہ سب اصولیہ اور اعتقادیہ کی جو ہے بنا پر بنے ہیں، اصولیہ اور اعتقادیہ کی بنا پر۔ سب سے پہلا فرقہ جو مسلمانوں میں جس نے جنم لیا وہ ہے خارجی۔ تو خارجی نے جو اصولی جو احکام تھے، حکم تھے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ نہ ہم حضرت علی کے عقائد پہ چلیں گے اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کے عقائد پہ چلیں گے، یہ دونوں کیا ہیں؟ باطل پر ہیں۔ اور شریعت میں قرآن کو حکم بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر بن گیا شیعہ۔ پھر شیعوں نے تو اللہ کی بنا نہ جانے کیسے کیسے مسائل، کیسے کیسے حضرت علی کے بارے میں اعتقاد اور اپنے مصنوعی مسائل گھسیڑ دیے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے مسائل بنائے، اعتقاد بنائے حضرت علی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد میں مختار سخوی، اس کا چھوٹا بھائی، عبداللہ بن سبا کا چھوٹا بھائی کون تھا؟ مختار سخوی، جس کا کہیں سے کہیں تک کوئی بھی کانٹیکٹ
کوئی بھی تعلق حضرت علی کو بڑھاوا دینا نہیں، اہل بیت کی کا بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا نبوت کا دعویٰ کرنا، اور اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ اب جتنے بھی علوی ہیں، اب ان سے یہ پوچھو، بتاؤ اے ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت امام حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت امام حسن شبیر و شبر کو ماننے والے ہیں، تو بتائیے امام حسن نے امیر معاویہ سے بیعت کری یا نہیں کری؟ اب بتائیے، اگر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لی تو پھر تمہیں گالی کیوں دیتے ہو؟ کہے کو گالی بکتے ہو؟ پاگل تو نہیں ہوگا؟ باقی جو رہے خلق قرآن میں مسئلہ اٹھا، پھر وہ عبد الوہاب اب جو ہے اس صدی کا سب سے بڑا جو ہے فرقہ جو بنا عبد الوہاب، اور پھر انہی میں سے شاخیں بنتی رہیں، دیوبند بن گئے، اور وہ پاگل احمدی جھوٹ پہ جس نے بنیاد ڈال دی اپنی، اتنی بات آپ سمجھے؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے طلبہ کرام، جتنے بھی ہمارے فرقہ باطلہ ہیں تو ان سے جو ہمارے مسائل میں اختلاف ہے تو وہ اختلاف اصولیہ اور اعتقادیہ کی بنا پر ہے، اور جو علم کلام، علم عقائد کی بنیاد جو ڈلی تو یہ اس وقت ڈلی تھی جب معتزلہ نے خلق قرآن کے بارے میں غلط طریقے سے جو ہے باتیں بنانا شروع کر دی، کیونکہ معتزلہ یہ کس کا بنا ہوا تھا؟ یہودی و نصارہ کا بنا ہوا فرقہ تھا، اور یہ شیعہ کس کا بنا ہوا ہے؟ یہود و نصارہ کا بنا ہوا ہے۔ عبد الوہاب یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ عبد الوہاب وہابی دیوبندی یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ سب یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، اور دیوبندی یہ پاگل، یہ مقلد تو ہیں دیوبندی، مگر ان سے بڑا کوئی پاگل نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے اشرف علی تھانوی کو اتنا علم ہے جتنا کہ نبی کو علم نہیں۔ لیو تشیح میں گنگوہی پاگل، اندھا گرو بہرا چیلا، جس نے قاسم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، کہتا ہے خاتم النبیین کا ہونا کیا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، بلکہ ہم اس کا فلانا تعبیر کرتے 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 اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم مان لیں خاتم النبیین کا معنی، اگر ہم یہ مان لیں نبیوں کا خاتم، نبیوں کا خاتم نہیں مانے تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے معنی میں کوئی بھی خرابی نہیں آئے گی۔ بالکل پاگل تھا وہ تو۔ قاسم کا باپ کون تھا؟ استاد رشید، اندھا گرو بہرا چیلا۔ تو جتنے بھی فرقہ باطل ہیں ان سے جو ہمارے اعتراضات ہیں وہ صرف کس کی بنا پر؟ اب رہے ہمارے اہل سنت والجماعت میں اختلاف، تو اب یہ اختلاف کس بنا پر ہے؟ شیری رضوی سے نہیں بولتا، رضوی وارثی سے نہیں بولتا، مداری رضوی سے نہیں بولتا، اتنی بات آپ سمجھے؟ تو اب یہ جو ہے اعتراضات کون سے اعتراض ہیں؟ ایک شیری ہے، سلسلہ چشتیہ کا ہے، سلسلہ قادریہ کا ہے، سلسلہ قادریہ والا سلسلہ چشتیہ والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، سلسلہ چشتیہ والا سلسلہ رضویہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب یہ ہے اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی خانقاہیں ہیں یہ بناوٹی پیر زادے، حرام زادے، زکاتی پیر، تو اب ان کا سب کا تعلق جو ہے امام اہل سنت سے لا تعلقی برتتے ہیں، یعنی جو بھی امام اہل سنت کو مانتا ہے وہ ان کے نزدیک کافر ہے، ان پیر زادوں حرام زادوں کے نزدیک، زکاتی پیروں کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانیں گے، سب پیر زادوں کو مانیں گے مگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے۔ کہاں؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے امکان کو کم کر دیا، ہمارے آمدنی کو کم کر دیا۔ ارے سور کے بچوں، خبیث کی اولادوں، پیر زادوں، حرام زادوں، تمہاری آمدنی کو تو کم کر دیا، لیکن تم یہ دیکھو اگر ہمارے امام اہل سنت والجماعت بریلی کی سرزمین پہ پیدا نہیں ہوتے تو پھر تمہاری آمدنی بالکل ہی چوپٹ ہو جاتی۔ آج جو تمہاری قوم جو ہاتھ چوم رہی ہے، پیر چوم رہی ہے، لنگ چوم رہی ہے، تمہارے آنکھوں کا بوسہ دے رہی ہے سادات اکرام کو، حالانکہ سادات اکرام اب فرضی سادات اکرام ہے، اب تمہارے جو لنگ چوم رہی ہے کس کی بنا پر؟ امام اہل سنت کی بنا پر۔
کہ امام اہل سنت نے اپنے کاندھوں پر اور ان کے بیٹوں نے اپنے کاندھوں پر سادات کرام کو بٹھایا، اپنے سروں پہ بٹھا لایا ہے۔ اس بنا پر اگر یہی کہہ دیتے آج اگر امام اہل سنت ہوتے تو ان کے رویے کو دیکھ کر، ان کے کارناموں کو دیکھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے ہاتھ کو چومنا بالکل فسق و فجور ثابت کر دیتے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے۔